قال إني عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤدبانہ درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ جو حضرات ایسے ہیں کہ معذور نہیں، ایک تو کہ ڈسیبل ہے تو ٹھیک ہے، باقی جو نہیں ہیں وہ ذرا ٹیک نہ لگاویں، ذرا تھوڑے سے جتنا ادب کے ساتھ حدیث ہے کوئی بھی پڑھ رہا ہو جی دھیان توجہ کے ساتھ سننا بھی چاہیے، اور ادب کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كذا في الترغيب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے ان تمام چیزوں سے جس پر سورج طلوع ہوا. دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے. اعمال کے اعتبار سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں یہ افضلیت اعمال کے اعتبار سے، باقی دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پڑھ لیں ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے جی. وأخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. وفي رواية: لأن أذكر الله إلى طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، وعلى أن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. قال الهيثمي: رواه كله أحمد والطبراني بنحو الرواية الثانية وأسانيده حسنة. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھوں، اللہ کو یاد کروں، اس کی تکبیر کہوں یعنی کہ اللہ اکبر کہوں، اس کی حمد بیان کروں، اس کی تسبیح بیان کروں، لا الہ الا اللہ کہوں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک. یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 2 عرب غلام آزاد کروں، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ غروب ہو جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 4 غلام عرب آزاد کروں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طلوع شمس سے لے کر طلوع شمس تک تکبیر کروں، لا الہ الا اللہ پڑھوں، تسبیح سبحان اللہ کہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 4 عرب غلام آزاد کروں. اور عصر کے بعد میں ذکر کرتا رہوں سورج کے غروب ہونے تک، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ اتنے غلام میں عرب آزاد کروں. تو ساری باتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے خاص طور پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرے اوقات میں بھی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ خاص اوقات ہیں، فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کے وقت. رغبت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم فی الذکر. أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أذكر الله عز وجل يوما إلى الليل أحب إلي من أحمل على جياد الخير يوما إلى الليل. قال الهيثمي: ورواه الطبراني من طريق القاسم عن جده ابن مسعود رضي الله عنه ولم يسمع منه. وعند الطبراني في الكبير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عزيزا على عبد الله بن مسعود أن يتكلم إلا بذكر الله. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله ثقات. وفي رواية له أنه كان يعز عليه أن يسمع متكلما بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح. وعنده أيضا فيه عن عطاء قال: خرج ابن مسعود رضي الله عنه على قوم يتحدثون بعد الفجر فنهاهم عن الحديث فقال: إنما جئتم للصلاة فإما أن تصلوا وإما أن تسكتوا. قال الهيثمي: وعطاء لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبقية رجاله ثقات. یہ صحابہ کا ترغیب دینا ذکر کی
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کا ذکر کروں پورا دن رات تک، یعنی اللہ کے ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پورا صبح سے لے کر شام تک میں دیتا رہوں، یعنی پورا دن گھوڑے اچھے گھوڑے کسی کو سواری کے لیے دے دیا، کسی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو، یہ پورا دن اس طرح کرتا رہوں، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ پورا دن میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یوں ہے کہ ان کو بہت بھاری گزرتا تھا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کریں، بات کریں تو اللہ کا ذکر، بات کریں تو اللہ کی یاد، اور کچھ نہیں۔ اور دوسری روایت اسی طرح کی ہے کہ ان کے اوپر بہت بھاری گزرتا تھا کہ طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز کے پڑھنے تک، یعنی صبح صادق جب ہو جائے، صبح صادق سے لے کر صبح کی نماز پڑھنے تک کسی سے کوئی بات کرے، ان کو بہت یہ گزرتا تھا۔ ایک بات یاد رہے جی، اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جب صبح صادق ہو جائے نا، صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک آدمی کو صرف 2 رکعت یہ سنت یہ ہے، باقی نوافل جو ہے اس میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تو نوافل نہیں ہے فجر تک، یعنی طلوع فجر صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز کے پڑھنے تک بھی درمیان میں صرف 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کوئی نماز یعنی دوسری نوافل نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری روایت اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی قوم کے بعد نکلے جو کے پاس نکلے جو فجر کی نماز کے بعد باتیں کر رہے تھے، تو ان کو باتیں کرنے سے منع فرمایا کہ تم نماز کے لیے آئے ہو، نماز پڑھو جی، پھر چلو یا پھر چپ رہو، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه لأن أكبر 100 مرة أحب إلي من أتصدق ب100 دینار۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 100 دینار خرچ کروں۔ دینار اب تو یاد ہے، دینار جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله من بكرة حتى الليل۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا صبح سے لے کر رات تک ذکر کرتا رہوں، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں عمدہ گھوڑے اللہ کے راستے میں صبح سے لے کر شام تک دیتا رہوں اور خرچ کرتا رہوں۔ رغبة أنس وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم في الذكر۔ أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع أبي موسى في مسير له فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة فقال ما لي يا أنس هلم فلنذكر ربنا فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه فذكر الحديث كما تقدم في الإيمان بالآخرة۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مرویہ فرماتے ہیں ہم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو لوگوں کو سنا باتیں کرتے ہوئے اور فصاحت سنی۔ کوئی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے نا جی، بہت ایلیکوینٹلی، بہت اچھے بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ آدمی جی بولتا رہے، ایسا کہ جو لوگوں کے بالکل سروں کے اوپر وہ باؤنسر کی طرح چلا جائے، پتہ ہی نہیں کہ بال کہاں گیا جی۔ تو اس طرح فصاحت و بلاغت سنی انہوں نے، تو کہا کہ کیا بات ہے انس، چلو بھائی ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو ان میں کیا ایسے ہیں کہ اپنی زبان کی کھال کو ادھر دیں گے، یعنی کھال نکال دیں گے، ایسی فصاحت بول رہے ہیں کہ ان کی زبان کی کھالیں نکل جائے گی اور ذکر میں مشغول یعنی گویا ہو گئے۔ وأخرج الطبراني عن معاذ بن عبد الله بن رافع رضي الله تعالى عنهم قال كنت في مجلس فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي عميرة رضي الله عنهم فقال ابن أبي عميرة سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان إحداهما ليس لها دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر۔ قال ابن عمر لابن أبي عميرة أنت سمعته يقول ذلك؟ قال نعم، فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه وقال هما كلمتان
نعلقهما ونألفهما. قال المنذري في الترغيب: رواته إلى معاذ بن جبل ثقات سواء ابن لهيعة، ولحديثه هذا شواهد. وقال الهيثمي: ومعاذ بن عبد الله لم أعرفه، وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات. معاذ بن عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن ابی عمیرہ، 3 صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ. تو ابن ابی عمیرہ نے یوں کہا کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ عرش تک پہنچ کر ہی رہتے ہیں. 2 کلمے ایسے ہیں سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، درمیان میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا ایسا ہے کہ جو آسمان زمین کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے. یہ 2 ایسے کلمے ہیں. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہہ دیں جی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ ہے، اسی لیے حدیث قرآن سے جو ہمارے جو اذکار جو بزرگوں نے جو ہے متعین فرمائے ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، یہ وہ ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ اور قرآن حدیث کے اندر غور و فکر کر کے یہ بالکل کریم نکالا ہے. تو یہ کلمات جو ہیں ان کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ آدمی کے کسی سے بیعت ہے تو پھر ان کے بتائے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن ابی عمیرہ کو کہ آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا؟ کہا کہ جی ہاں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ ان کی جو ہے داڑھی مبارک یہ تر ہو گئی آنسوؤں سے. فرمایا کہ یہ تو 2 کلمے ایسے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس سے ہم مانوس ہیں. مطلب یہ کہ خوشی کے یہ آنسو تھے کہ بھئی ہم تو یہ کام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کرتے ہیں. وأخرج ابن سعد عن الجريري قال: أحرم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من ذات عرق فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل. قال: فقال له: يا ابن أخي هكذا الإحرام. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات عرق، ایک جگہ ہے، میقات ہوتا ہے نا جی الگ الگ مواقع، تو یہ ذات عرق ایک میقات ہے، وہاں سے انہوں نے احرام باندھا. فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر کے سوا کوئی ان سے لفظ نہیں سنا یہاں تک کہ حلال ہوئے. تو یہ جب تک احرام باندھا اور جب تک حلال نہیں ہوئے، اب عمرے کا ہوگا تو وہ ہوگا اور حج کا ہوگا تو حج کا، جب تک جو ہے حلال نہیں ہوئے وہاں تک. اور فرمایا کہ بھتیجے اس طرح احرام ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں اللہ کے ذکر کے سوا. یہاں تو کیا ہے، فون بھی ہو رہے ہیں اور مزے بھی اور پارٹی بھی ہو رہی ہے اور جناب کیا کیا آدمی جو ہے یہ کرتا ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے جی، لبیک کے کہنے کے بجائے یہ کچھ اور ہی باتیں سب چلتی ہیں. فضل أهل مجلس الذكر في يوم القيامة. أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبخاري والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم. فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر. كذا في الترغيب. قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبو يعلى كذلك. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، آج حشر والوں کو، یہ جتنے مجمع ہے پورا حشر والے آج جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے کہ اہل کرم کون ہیں. اہل کرم جی، تو کہا گیا کہ اہل کرم کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر کی مجلس والے، جو اللہ کے جو ہے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، تو ایسی اللہ کے ذکر کی مجلس والے یہ فرماتے اہل کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما لیں گے کہ آج یہ دیکھ لیں گے کہ کون اہل کرم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر خوب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معمولات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعاؤں کا کچھ وقت تو ہم سب کے لیے یہ مناجات مقبول ہے، حزب العظم ہے، ان کو بھی جو ہے قرآن حدیث کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تسبیحات ہیں، آدمی کو تلاوت جو ہے تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے. تلاوت جو ہے 1 سپارہ کم از کم، 3 سپارے حافظ قرآن کے لیے 3 سپارے، اور جتنے انشاءاللہ اتنا کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ
اپنی دنیا میں بھی برکت دیں گے اور آخرت میں بھی برکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت کریم ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اعمال تو آخرت کے ہیں، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ جب ایک درخت ایسا لگتا ہے جی جو کہ کیسا ہوگا، 100 سال تک جو ہے اس کے سائے کے اندر جو آدمی چلتا رہے گھوڑ سوار، پھر بھی اس کو ختم نہ ہو، تو کتنا بڑا درخت ہوگا، اس کے پھل نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کوئی اس کو لے سکے گا، نہ اس کو چھین سکے گا، اس کے نہ بیماری لگے گی۔ ایک مرتبہ جو وہ مل گیا تو مل گیا جی۔ اور کتنا جی، اتنی جنت کی جگہ بھی آپ کی ریزرو ہو گئی۔ یہ جس طرح جو کیا کہتے ہیں ہم پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ زبردست انویسٹمنٹس ہیں، ان کو کرتے رہنا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آدمی کو بہت مل جائے گا۔ وہاں جب جائے گا پھر آدمی جنت میں داخل ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل آیت حسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بدون ذکر اللہ۔ جنت میں افسوس ہوگا، بھئی کس بات کا افسوس جنت میں؟ کہا کہ بھئی اللہ کے ذکر کے بغیر جو گھڑیاں گزار دی ہیں، وہ آدمی افسوس کرے گا کہ کاش کہ دیکھو یہاں تو ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں، کتنا اور مل جاتے۔ ایک سبحان اللہ اور زیادہ کہہ دیتا ہے آدمی جی۔ محتاج کبھی ہوگا جی، ایک سبحان اللہ اگر کوئی نہیں دینے کے لیے تیار ہوگا، ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے کہ جی ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا جی، بھائی سے بھی، اور سارے لوگوں سے بھاگے گا کہ بھئی یہ کوئی ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اب یہاں ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ڈائمنڈز چننے کی بات ہے، اس لیے جو اس نے لیا نہیں جی، جس نے کیا وہ بھی افسوس کرے گا، نہیں کیا وہ بھی افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور پورا دین اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی